ہدایت کرنا، تو قرآن بھی ہدایت ہے، تورات بھی ہدایت ہے، انبیاء کا آنا بھی ہدایت ہے۔ ایک ہے توفیق ہدایت، یعنی اس ہدایت پر کامیاب ہونا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو جس کو چاہے ہدایت دیں اور جس کو چاہے ہدایت نہ دیں۔ کیونکہ بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے میرے بھائیوں کو کہ ایک جگہ تو قرآن کہنے والے کل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت والا بھیجا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبوب رکھے۔ تو اس کا کیا معنی؟ تو معنی یہ ہے کہ ایک معنی ہے ہدایت کا اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، تو یہ پیغمبر کا کام ہے، اس کے بعد علماء کا کام ہے، اولیاء کا کام۔ ایک ہے منزل پہ پہنچانا، یہ اللہ کے ہاتھ، اللہ جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے توفیق دے۔ کتنے علماء کے بچے ہیں جو آوارہ ہو گئے، کتنے اولیاء اللہ کے بیٹے ہیں جو ان کے بعد بالکل وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب دور نہ جائے، آنکھیں بند کر کے اپنے ملک پہ نظر ڈالیں۔ اپنے ملک کے جو آپ کے ہاں بزرگ گزرے ہیں، حضرت علی ہجویری گزرے ہیں، حضرت جلال الدین بخاری گزرے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا گزرے ہیں، حضرت سیری سکتی گزرے ہیں، یہ تمام بزرگوں کے آج کون وارث ہیں؟ صرف اپنے ملک پہ نظر ڈال دو۔ وہی بات ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، کہ یہ گدی ان کو آئی ہے میراث میں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ یہ عقابوں کا محل تھا، اب کوے بیٹھ گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ قدرت کا ایک امتحان ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ بچ جاتا۔ کوئی یہ فخر کرے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نہ بچ جاتی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہ بچ جاتی، وہ سیدھے جہنم میں گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ دونوں تحت اب من عبادنا الصالحین فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ حکم ہوا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان کو جہنم میں ڈال۔ تو اگر بیوی کو بھی شوہر نہیں بچا سکتا، بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتا، تمہیں ہمیں کیسے بچا لے گا؟ یہ لوگوں کے دماغوں میں ایک بڑا خلل ہوتا ہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، زکوٰۃ دو نہ دو، بس پیر مضبوط پکڑو۔ اب پتہ نہیں ان کی مضبوط سے کیا مراد ہے، یعنی موٹی گردن ہو تاکہ اچھی طرح جہنم میں مار کھا سکے؟ کیا مضبوط ہے؟ انسان ہے، مضبوط کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو تمہارے ٹکڑوں میں پلا ہوا ہے۔ اسی لیے تو مولوی اور پیر کی گردنیں موٹی ہو جاتی ہے، مفت کا کھانا ملتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے، محنت کرنی نہیں پڑتی، گھر بیٹھے پراٹھے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت کرنا الگ بات ہے، ہدایت دینا الگ بات ہے۔ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، دینا اس کی شان۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة